أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق اللہ العظیم. حضرات، میں نے آپ کے سامنے ابھی سورہ آل عمران کی 102 سے لے کر 104 نمبر کی آیات تلاوت کی ہیں، اور یہ آیات اس لحاظ سے اہم ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک جامع ہدایت کی ہے اور اپنا ایک جامع تصور اس زندگی کا جو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اس میں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سمو دیا ہے. اور اس قرآن میں جو تمام باتیں ہیں ان کو انہی آیات کی تفصیل کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے. پہلی آیت یہ ہے کہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو کہ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اطاعت گزار ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اسی طریقے سے بلاتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کیا ہے. ہمارا اللہ سے جو تعلق ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نے اللہ کو پہچانا ہے اور ہم نے اس کی بندگی اختیار کرنے کا اعلان کیا ہے، اس کا عہد کیا ہے، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسی حساب سے ہمیں کہتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو میرے اوپر ایمان لائے ہو، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو. ایمان ذہن سے اللہ تعالیٰ کو مالک اور رب اور حق ماننے کا نام ہے، اور دل سے اس کو تسلیم کرنے کا، اس کا اقرار کرنے کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی حوالے سے اور اسی نسبت سے یہ کہتا ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مجھ سے ڈرو کہ جیسا کہ مجھ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، تم اطاعت گزرنے والے ہو، تمہارا سر تسلیم خم ہو. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے مختلف درجات ہیں. ایک درجہ یہ ہے
کہ ہم کہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن حقیقت میں ہم اللہ سے کبھی نہ ڈرتے ہوں، اور اس کا کوئی خوف اور اس کے خوف کے یا اس کے اندیشے کی یا اس کے غالب ہونے کی یا اس کی موجودگی کا کوئی احساس ہمارے دل و دماغ میں کسی بھی لمحے نہ ہو، باقی نہ رہے، اور ہم اس سے بے پرواہ ہو کر اپنی زندگی گزار رہے ہوں، اور ہمیں اس کی بھی کوئی طلب نہ ہو کہ ہمیں اللہ سے احساس نہ ہو کہ ہمیں اللہ سے ملنا ہے یا اس کی کوئی مرضی یا اس کی کوئی رضا بھی ہے، اور ہم ایک ایسی زندگی گزار رہے ہوں کہ جو ایک اللہ پر ایمان نہ لانے والا بھی گزار سکتا ہے۔ تو یہ ایک درجہ ہے کہ اللہ سے بے پرواہ ہو کر اور اس کے ڈر اور خوف سے بالاتر ہو کے ہم زندگی گزاریں، اس کے احساس اور اس کی موجودگی کے احساس اور شعور سے بھی ہم گزر جائیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ ہے، اس کا احساس اور شعور ہو اور اس کی موجودگی کا بھی ہمیں یقیناً اس کا بھی احساس ہو، لیکن یہ کہ اس کا کوئی خوف نہ ہو۔ تو اس صورت میں بھی یہ ہے کہ جیسے کہ ہمیں احساس ہوگا اور احساس اور شعور ہوگا، لیکن اگر خوف نہیں ہوگا تو اس کے نتیجے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اس کے نتیجے میں کوئی کسی سمت کا تعین نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے اللہ موجود ہے لیکن اس کا کوئی خوف تو نہیں ہے، کوئی ڈرنے والی چیز تو نہیں ہے، وہ اللہ کوئی لحاظ کرنے والی چیز تو نہیں ہے۔ یہ بھی کوئی بات ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں، وہ تو رحمان و رحیم ہے، چاہے ہم یہ سوچ کے کہیں چاہے یہ سوچ کے کہیں گے ٹھیک ہے وہ دیکھ رہا ہے، جب ہم اس کو دیکھیں گے تو ہم اس کو دیکھ لیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چاہے آدمی اس کو خوف کو ٹال رہا ہو یا اس خوف سے اس نے نکلنے کے بہانے اپنے پاس ذہن میں رکھے ہوں، یا چاہے اس سے آدمی لا تعلق ہو، لیکن یہ ایک دوسرا درجہ ہے کہ خوف سے آدمی احساس و شعور رکھتا ہو لیکن پھر بھی خوف نہ ہو، کہ وہ اس کو سمجھے کہ خوف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی تھر تھر کانپ رہا ہو، یہ بات کی بات ہے، لیکن اس کا مطلب ابتداً صرف اتنا تو ہے کہ آدمی سوچے کہ وہ غالب ہے اور وہ حاکم ہے۔ تیسرا درجہ پھر یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ نہیں، وہ موجود بھی ہے، اس کا احساس اور شعور بھی موجودگی کا موجود ہو اور زندہ ہو، اور ساتھ آدمی یہ بھی سوچے کہ وہ حاکم ہے اور وہ رب ہے۔ حاکم سے مراد یہ ہے کہ اس کا حکم اس وقت چل رہا ہے، اور رب سے مراد یہ کہ اس نے ہماری تخلیق کی ہے، کہ وہ ہماری پرورش کرتا ہے، اور وہ خالق ہے، یعنی ہمیں تخلیق بھی اس نے کیا ہوا ہے۔ تو یہ تیسرا درجہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق بھی ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارا حاکم بھی ہے، ہم پر اس کا حکم بھی چل رہا ہے، ہمارا رب بھی ہے، ہماری پرورش بھی وہ کرتا ہے، اور ہمارا مالک بھی ہے، یعنی روز قیامت ہمیں اس کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے۔ تو یہ اگر چار حالتوں میں اگر ہمارا اس کے ساتھ تعلق بن جائے، اللہ کا بحیثیت خالق، بحیثیت حاکم، بحیثیت رب اور بحیثیت مالک، تو ہم ایک تیسرے درجے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا درجہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ خالق ہے، یہ حاکم ہے، یہ رب ہے، یہ مالک ہے، تو اب اس کے تقاضے کیا ہیں، اور اس کے مطابق ہم یہ سوچنا شروع کریں کہ ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، ہماری صبح کیسی ہو، ہماری شام کیسی ہو، ہمارا قول کیسا ہو، ہمارا فعل کیسا ہو، ہمارا چلنا پھرنا کیسا ہو، ہماری دلچسپیاں کیا ہوں، ہماری پسند و ناپسند کا معیار کیا ہو، ہماری گفتگو کا کیا معیار ہو، ہمیں اس دنیا میں کس چیز کی دوڑ دھوپ کرنی ہے، ہمیں محنت کیا کرنی ہے، ہمیں اپنی توانائی کہاں لگانی ہے، اور ہمیں تعلقات کو کس طریقے سے استوار کرنا ہے، اور ہمیں زندگی میں کن منزلوں کو حاصل کرنا ہے، اور ہمارے لیے کیا چیزیں ہیں جو کہ اللہ نے جائز کی ہیں اور کیا چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک پانچویں کیفیت ہے
کہ جس میں آدمی اس بات کی تڑپ اور جذبہ رکھتا ہے، اور یہ ایمان کی تڑپ ہے۔ یہ پھر ایمان یہاں سے گرم ہونا شروع ہوتا ہے۔ ایمان یہاں سے ایک ایسی چیز ہے جو کہ گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ یہ کبھی جاگتا ہے، کبھی سوتا ہے، یہ کبھی بے اثر ہوتا ہے، کبھی با اثر ہوتا ہے، یہ کبھی کمزور ہوتا ہے، کبھی طاقتور ہوتا ہے۔ یہ ایمان کبھی ایک روشن ہوتا ہے اور روشنی کی طرح ہمیں راستہ دکھاتا ہے، اور کبھی یہ تاریک ہو جاتا ہے، ایک گھٹا بن جاتا ہے۔ یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس ایمان کو کتنی جلا بخشتے ہیں اور اس ایمان کو کتنا توانا اور مضبوط بنا کر اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ جو مطلوب ہے اور جو اللہ کو مقصود ہے وہ نہیں ہے جو پہلا درجہ ہے، جس میں کہ انسان اس کی موجودگی کے احساس سے بھی خالی ہو۔ وہ یہ بھی نہیں کہ صرف دوسرا درجہ ہے کہ جس میں موجودگی کا احساس اور شعور ہے لیکن اس سے آگے کا کچھ پتہ نہیں ہے اور اس کے آگے کی کوئی جھلکی نظر نہیں آتی۔ اور وہ تیسرا درجہ بھی نہیں ہے کہ جس میں کہ انسان موجودگی کا احساس بھی رکھتا ہو اور اس کے ہونے کا بھی اس کو ہو، لیکن اس کو اس کے تفصیلات کا پتہ نہ ہو۔ اور صرف وہ درجہ بھی نہیں ہے اگلا کہ جس میں انسان سوچے کہ ہاں یہ مالک ہے، خالق ہے، رب ہے اور ہمارے لیے ایک نہیں ہے کہ اہم ترین ہے اور ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، بلکہ یہ وہ درجہ ہے کہ جس میں انسان آگے بڑھ کے پرو ایکٹیولی انسان اپنی زندگی کو اسی حساب سے سنوارنے کی کوشش کرتا ہے اور زندگی کے فیصلے اور زندگی کو گزارنے کا منصوبہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو سامنے رکھ کے کرتا ہے اور جانب آگے بڑھتا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب اور مقصود ہے، وہ جو انتہا جو اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح نہ ڈرو کہ جس طرح تم ڈر سکتے ہو، یا جس طرح کا تم موجودگی اور اس کا خوف اور اس کا احساس تم کر سکتے ہو، بلکہ جیسا کہ اس سے کرنے کا حق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تقاضا ہے۔ اس کا معیار یہ ہے، ایک امتحان ہوتا ہے تو ایک شاگرد اپنا بہترین یعنی ہے کہ پرفارمنس دکھاتا ہے اور وہ پھر ٹیچر سے کہتا ہے کہ سر دس از مائی بیسٹ، دس از دا بیسٹ آئی کوڈ ڈو، یہ میرا بہترین ہے، میں محنت کر کے تھک گیا ہوں، میں نے انتہا کر دی ہے، اس سے اوپر میں نہیں جا سکتا۔ یعنی شاگرد یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی استطاعت کے مطابق کام کر کے دکھا دیا ہے۔ تو قرآن میں کہیں یہ بھی ہے واتقوا اللہ ما استطعتم، جیسے کہ تمہاری استطاعت ہو۔ قرآن میں یہ بھی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ جو ہمیں ایک انسپائر کر رہا ہے وہ ایک بڑی چیز سے کر رہا ہے کہ بعض اوقات ٹیچر یہ کہتا ہے اسٹوڈنٹ کی تعریف کرتے ہوئے کہ یو ہیو میٹ مائی ایکسپیکٹیشنس، ٹھیک ہے، یا ٹیچر یہ کہتا ہے کہ یو ہیو گون بیونڈ مائی ایکسپیکٹیشنس، یا ٹیچر اسٹوڈنٹ سے یہ کہہ دیتا ہے کہ یو ہیو ڈن ایکسیڈنگلی ویل، آئی ہیو نیور سین اے ورک لائک دس۔ میری پڑھانے کی تاریخ میں، تدریس کی میرے تجربے میں، مشاہدے میں کبھی میں نے اتنا اچھا کام نہیں دیکھا۔ تو ٹیچر بعض اوقات اس طرح سے یعنی کہ ایکسکلیمیشن ریمارکس دیتا ہے کہ یو آر بیونڈ مائی ایکسپیکٹیشن۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جو 4.0 GPA لے گیا ہے وہ شاید کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کو کہ ہم جانچ ہی نہیں سکے، اس لیے کہ ہم اس کا کہیں نمبر کہیں اس کا پورا اسکور، اس کا اسکور پورا ہے، 4/4 ہے، یعنی یہ کہ وہ ہماری چھلنیوں سے اوپر ہے۔ اس کے لیے کوئی اور چھلنی چاہیے تھی، شاید ہمیں اس سے اوپر کوئی چھلنی ہوتی تو ہم اسے کہیں پر جانچتے اور اسے کہتے کہ نہیں یہ ہے تمہارے اندر لیکن یہ نہیں ہے، لیکن جو چھلنی ابھی ہم نے لگائی ہوئی ہے یہ اس سے اوپر گزر گیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایک نیئر پرفیکٹ ہے، یہ بیانڈ اینی اسیسمنٹ اور میجرمنٹ ہے، 4.4 ہے ابھی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے، اور بعض اوقات خاص کر امریکہ میں جب اسکورنگ ہوتی ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ ٹیچر کہتا ہے کہ یہ 15/10 ہے، 12/10 ہے۔ ٹیچر کہتا ہے کہ وہاں پر اسٹینڈرڈ یہ دیتا ہے ٹیچر کہ دیکھیں 10/10 تو آپ کو لینی ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ 10 میں سے آپ 8 لے رہے ہیں، 4 لے رہے ہیں، 5 لے رہے ہیں، 9 لے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ 10 میں سے 10 تو آپ کو اپنی سیلف اسٹیم کے لیے، عزت کے لیے لینا ہی لینا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ 10 سے اوپر کتنا لیتے ہیں۔ تو وہاں پہ موسٹ کمپیریٹیو انسٹیٹیوشنز میں جو کمپٹیشن ہے وہ 10/10 کا نہیں ہے کہ یار 5 آ گیا ہے، 6 آ گیا ہے، سی چل رہا ہے،
بی چل رہا ہے, گزارا ہے یار, فرسٹ کلاس ہے, کام ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے. وہاں پر اگر آپ نے 10/10 لے لی ہیں 10/10 تو وہ بات نہیں ہے. بات ہے آپ اوپر. تو لوگ کہتے ہیں کہ میرا 11 ہے, میرا 12 ہے, میں 15 پہ آیا ہوں. میں ٹیچر اس طرح اسکور دیتا ہے. یہ بیانڈ یہ کلاس بیانڈ کی ہے, آؤٹ کلاس ہے, ایکسیپشنل کلاس ہے. یہ وہ 10/10 سے تو یہ شروع ہوتے ہیں. اوپر دکھاتے ہیں کہ کون کدھر کتنا پہنچتا ہے جاتا ہے. بیانڈ ایکسپیکٹیشنز, بیانڈ دی آرڈنری, ایکسٹرا آرڈنری, دی لیولس آف ایکسٹرا آرڈنری. تو یہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہاں انسپائر کر رہا ہے, اتقوا اللہ حق تقاتی, کہ ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا مجھ سے حق ہے. تو یہ ایک معیار ہے, یہ ایک اسٹینڈرڈ سے اوپر کی چیز ہے. یہ گزارے کی نہیں, یہ اسٹینڈرڈ سے اوپر کی چیز ہے. اور اگر جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے یا جیسا کہ تعلق رکھنے کا حق ہے, اگر ہم وہ چیز, وہ معیار اگر اللہ کے ساتھ نہ رکھیں تو ہم اور کس کے ساتھ رکھیں گے؟ ہم کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ, جیسا کہ والدین کا حق ہے ان کا حق ادا کرو, پڑوسی کا حق ادا کرو, ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس لیے کہ ان کا حق ادا کرنا چاہیے, ان کے اتنے احسانات ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ ہے اس کے ساتھ بھی یہی تعلق ہے کہ جیسا کہ اللہ کا سے ڈرنے کا حق ہے ویسا ہمیں ڈرنا چاہیے, اور اس معیار کو سامنے رکھنا چاہیے, تاکہ مسلسل ہم اس دوڑ دھوپ, ہم کتنا حاصل کرتے ہیں, کیا کچھ پاتے ہیں, کتنا سمیٹتے ہیں, ہمارے دامن میں کیا کچھ آتا ہے, وہ بات کی بات ہے. وہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ میری کوشش کیا ہے, میں کیا کر سکتا تھا, کیا کیا, کیا نہیں کیا, کیا جو نہ ہو سکا وہ کیوں نہ ہوا, اور جو ہو سکا وہ کیوں کر ہوا, اور میری نیت کیا تھی, اور میرا اعمال کیا تھے, میرے نتائج کیا تھے. یہ سب چیزیں اللہ دیکھ رہا ہے. ان کو سمیٹنا ہمارے آنکھوں کی, ہمارے دماغ کے بس میں ہی نہیں ہے, وہ اللہ ہی جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتقوا اللہ حق تقاتی. بڑا خوبصورت, بڑا بلند ترین, بڑا جامع, بڑا اعلیٰ و عرفہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے. معیار ہمارے سامنے لے لاتا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے جس حال میں کہ تم مسلمان نہ ہو. ابھی ہمارے ایک ساتھی فیکلٹی ممبر, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, ان کی مغفرت فرمائے, کہ وہ یونیورسٹی آئیں پرسوں, اور صبح انہوں نے اپنے دن کا آغاز کیا ہے, بچوں کو گھر سے چھوڑ لیا ہے, اسکول چھوڑا ہے, یہاں پر آئیں. 39 سال کی عمر تھی, صحت ہر لحاظ سے سب کچھ ٹھیک تھا, چیئرپرسن تھے ایک ڈپارٹمنٹ کے. لیکن دیکھیں یہاں آئے, اور اتفاق کی بات ہے اس دن میں نے انہیں یاد کیا, اور میں نے کہا مجھ سے مل لیں. تو وہ آئے, بیٹھے, ہم کچھ کافی پی, کوئی بات چیت کی کسی موضوع پر, اور اس کے بعد وہ یہاں سے گئے. اور 1 گھنٹے کے اندر اندر ان کی مجھے خبر آئی کہ وہ ہمارے درمیان اب موجود نہیں ہیں. تو یہ انسان کی زندگی کی حقیقت ہے. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, کہ دیکھو موت ایک غیر یقینی, اس کا وقت غیر یقینی ہے, لیکن اس کی حقیقت جتنی یقینی اتنی کسی اور شے کی نہیں ہے. تو موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے, موت کا وقت معین نہیں ہے, لیکن اس سے برحق کوئی شے نہیں ہے. تو انسان, میرے ایک دوست تھے, وہ یہی کہتے تھے مجھ سے کہ انسان اپنی زندگی میں صرف 1 لمحے کا دعویٰ کر سکتا ہے, زیادہ سے زیادہ صرف 1 سانس کا دعویٰ کر سکتا ہے, لیکن پھر انہوں نے کہا مگر وہ کہ جو گزر گئی ہے, جو نہیں آئی ہے اس کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا. تو میں دعویٰ کر سکتا ہوں لیکن اسی سانس کا کر سکتا ہوں جو ابھی بس میں نے لے لی, اس سے زیادہ میرے اختیار ہی نہیں ہے زندگی پہ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ہر وقت, یعنی مقصد یہ ہے کہنے کا کہ تم ریلنٹلیسلی, انسیسنٹلی, پہم, عمل پہم, استقامت. اسی لیے قرآن میں کہا گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, کہ وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں, بے شک جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو, جنہوں نے رب مانا, اس کا اقرار کیا, اس کا اعلان کیا, اور پھر ڈٹ گئے, جم گئے, پھر پامردی دکھائی, پھر ہلے نہیں, لغزش نہیں کھائی, گرے نہیں, بہکے نہیں, ان کے قدم ڈگمگائے نہیں, وہ راستہ نہیں بھولے, وہ چلتے رہے اور اسی راستے پر کھڑے ہو گئے اور وہیں پر پھر آگے بڑھتے گئے. استقامت اس چیز کا نام ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ولا تمہیں موت نہ آئے. اگر تم نے سوچ لیا کہ نہیں یہ آج تو موت نہیں آنی ہے, لہٰذا آج شام میری یہ ہے, آج رات تو موت نہیں آنی, یا کل تو موت نہیں آئے گی, یا اس سے موت نہیں آئے گی, تو چلو میں آج یہ کر, تو یہ انسان تو گارنٹی دے ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر وقت میں ایسی حالت میں ہونا چاہیے
کہ جس میں تم اطاعت کر رہے ہو، تاکہ تمہیں کبھی ایسا نہ ہو جائے کہ موت آ جائے اس حال میں کہ تم اطاعت سے کے دائرے سے باہر ہو اور اطاعت کے برخلاف کوئی کام کر رہے ہو، اللہ کی مرضی کے برخلاف کوئی کام کر رہے ہو، یعنی جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرنے سے اس سے تم بچے ہوئے ہو، اس سے ہٹ کرو. تو یہ ایک بہت بڑی انسپریشن ہے، ایک ایسی آیت ہے، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ جو ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اور یہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ تمہاری گویا پوری زندگی، ہر صبح، ہر شام، ہر لحظے، ہر آن، ہر شان، ہر مقام پہ، ہر صورت میں، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، تمہیں حالت اطاعت میں ہونا چاہیے. تمہیں میری رضا اور خوشنودی کی طلب میں سرگرداں ہونا چاہیے. تمہاری زندگی میں میرا رنگ غالب ہونا چاہیے. تمہیں میری احساس اور شعور کے ساتھ تمہارے دل و دماغ کو لبریز ہونا چاہیے اور اس میں یہ احساس غالب ہونا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سے تقاضا کر رہا ہے. اور اگر ہم ایسا اللہ کے ساتھ نہ کریں کہ ہم اس کی یاد پر مٹتے ہوں اور مرتے ہوں اور اس کی یاد میں گزرتے ہوں اور رہتے ہوں، تو اور کس کے ساتھ کریں گے؟ اس لیے کہ جو صلہ ہے وہ اللہ ہی دے سکتا ہے. اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ کہتا ہے سورہ رحمان میں کہ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے کہتا ہے کہ اور احسان کا بدلہ تو یہی ہے. ہم اگر یہ کریں تو یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ یہ کہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ ہمارے اس عمل کو کہتا ہے یہ احسان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ محسن کہتا ہے ایسے لوگوں کو، احسان کا کہتا ہے کہ جو کہ اس معیار پر ہو کہ یہ محسنین ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے محسنین کے بارے میں یہ بھی کہا ہے واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اس نے اعلان محبت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو احسان کرتے ہیں، یعنی جو بنیاد سے اوپر ہیں، جو ایک آخری درجات میں، انتہا میں ہیں، جو اوپر ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں، سبقت لے جانے والے ہیں، دوڑنے والے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی انسپریشن ہے. اس میں ہماری زندگی کا مقصد بھی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے. اس میں ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ زندگی دن کا آغاز کیسے کرنا ہے اور دن کا اختتام کیسے کرنا ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے زندگی کا آغاز کیسے ہونا چاہیے اور زندگی کا اختتام کس طرح ہونا چاہیے. اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ہماری دوڑ دھوپ کیسی ہونی چاہیے. اور اس میں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس دنیا میں ہماری ڈیل کیا ہے. اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہے. تو یہ سب کچھ بہت اچھی طرح اس ایک آیت میں واضح ہو گیا ہے. اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ بھی اسی طریقے سے بڑی اہم ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، مل کر، ایک ہو کے، اور اختلاف نہ کرو، تفرقہ نہ کرو، تنازعات میں نہ پڑو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے. اذ كنتم اعداء فالف بین قلوبکم، کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تمہارے ہاتھ ایک دوسرے کے گریبانوں پر تھے. فالف بین قلوبکم، اور اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی ایک دوسرے کے لیے. فاصبحتم بنعمتی اخوانا، اور اس کی وجہ سے جب اللہ نے تمہیں جوڑا، فاصبحتم بنعمتی اخوانا، اور تم بھائی بھائی بن گئے. ایک سندھی ہے، ایک پنجابی ہے، ایک بلوچی ہے، ایک کشمیری ہے، ایک یونانی ہے، ایک امریکی ہے، ایک چینی ہے. ہم کہتے ہیں سارے مسلمان ایک بھائی بھائی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بھائی بھائی بنایا ہے، ہمیں ایک اجتماعیت دی ہے، ہمیں ایک امت بنایا ہے. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم آگ میں بھرے ہوئے، آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے جس نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں قرآن پہنچایا اور ہمیں اس آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا اور ہدایت ہم تک پہنچا دی. کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تہتدون، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ ہم اس سے سیدھا راستہ اختیار کر لیں. اور تیسری آیت یہ کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تم میں سے کچھ لوگ تو ضرور ایسے ہونے چاہیے کہ جو دعوت دیں خیر کی طرف، بھلائی کی طرف،
اور جو معروف ہے، جو بھلا ہے، جو حق ہے، جو سچا ہے، اس کی طرف لوگوں کا آنے کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکتے رہیں، یقیناً ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف انفرادی زندگی، اس کے لیے ہمیں ایک منزل بتائی ہے، ہمیں ایک معیار دیا ہے، ہمیں اس کا مقصد بتایا ہے، اور ہمیں اس انفرادی زندگی کو ڈھالنے کا طریقہ کار بتایا ہے، ایک ضابطۂ حیات دیا ہے، ایک امنگ، ایک جذبہ دیا ہے، اور ہمارے ذہن اور ہمارے دل و دماغ کو متوجہ کیا ہے، اور ان کو ایک ایسی حقیقت اور ایسا راستہ دکھایا ہے کہ جس سے بہتر، جس سے بالا، جس سے اعلیٰ کوئی اور راستہ ہو نہیں سکتا۔ اور پھر دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ الگ الگ اگر ہر آدمی تقوی کے ساتھ بھی زندگی گزار رہا ہو تو یہ کافی نہیں ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کے رہنا ہے۔ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے جو اللہ نے ہمارے اوپر کی ہے، اور ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو یہ کام کریں کہ بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائیں اور برائی سے لوگوں کو روکیں، اور یقیناً ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی فلاح کا اصول، اللہ کے نزدیک کامیابی کا جو معیار ہے وہ صرف یہ نہیں ہے اور صرف یہیں تک محدود نہیں ہے کہ ہم انفرادی طور پر درست ہوں اور تقوی ہماری زندگی میں غالب ہو، اور ہم اپنے معاشرے سے بے پرواہ ہوں، اور ہمیں اپنی امت کا کوئی خیال نہ ہو، ہمیں اپنے ارد گرد کا کوئی خیال نہ ہو، ہمیں اپنی سوسائٹی کی کوئی فکر نہ ہو، اور ہمیں جس گروہ میں ہم رہ رہے ہیں، جس قبیلے میں ہم رہ رہے ہیں، جس محلے میں ہم رہ رہے ہیں، جس خاندان میں ہم رہ رہے ہیں، جس اجتماعیت میں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن لوگوں سے ہمارا گزر بسر ہے، ہم ان سے لا تعلق ہو اس معاملے میں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو شخص تقوی کا حامل ہے اور جو اتقوا اللہ حق تقاتہ کے راستے پر چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایک اور معیار اس کے سامنے لے کر آتا ہے، اور وہ یہ کہ وہ ضرور پھر اس خیر کی طرف، اس بھلائی کے سرچشمے کی طرف دوسروں کو بھی لانے کا اور ان کو بلانے کا ذریعہ بنتے ہوں۔ وہ اپنے حد تک اس کو سمیٹ کے نہ رکھتے ہوں، وہ صرف اپنی ذات تک صرف محدود نہ ہو، بلکہ ان کی فکر، ان کی پریشانی اور ان کی جدوجہد اور زندگی میں ان کی مصروفیات اور مشغولیات میں ایک حصہ یہ بھی ہو کہ وہ یہ کوشش کرتے ہوں کہ دوسروں تک بھی یہی بات پہنچے، اور وہ بھی توانا ہوں، مضبوط ہوں، اور ان کا ایمان بھی آگے بڑھے، اور وہ بھی اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انفرادی راستہ بھی بتایا ہے ہدایت کا، اور اجتماعی طور پر بھی زندگی گزارنے کا راستہ بتایا ہے، اور یہی اسلام کا ایک اعجاز ہے کہ اسلام انفرادیت کو اور اجتماعیت کو دونوں کے درمیان توازن قائم کرتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ دین اور اسلام ایک انفرادی زندگی کا مسئلہ ہے، یہ ہر ایک کا انفرادی کام ہے کہ وہ چاہے مسلمان ہو۔ لوگ کہتے ہیں آج کل جو لبرلزم ہے اس کا جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ لوگ انفرادی زندگی میں چاہے بدھ مت کے عقیدہ رکھتے ہوں یا ہندو مذہب کا عقیدہ رکھتے ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں، یہ ان کے گھر کا، ان کے خاندان کا، ان کا آپس کا، ان کی انفرادی زندگی کا معاملہ ہے۔ اجتماعی زندگی میں یہ ایک نظام ہم نے بنا لیا ہے جس میں سب لوگ آ سکتے ہیں۔ اسلام ہمیں یقیناً ایک انکلوزو قوم اور انکلوزو اس کی دعوت دیتا ہے، لیکن اسلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ انفرادی اور اجتماعیت کو یہ دونوں ایک ہی دھارے کا حصہ ہیں، یہ دونوں میں ایک ہی رنگ ہونا چاہیے۔ اور اسلام دین کو اور مذہب کو صرف انفرادی زندگی میں محدود کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی دونوں کو ساتھ لے کے چلنے کا نام ہے۔ اس لیے کہ یہ بات ہے ادخلوا فی السلم کافہ کی، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ یہ نہیں ہے کہ میرا اجتماعی زندگی میں حکومتی زندگی میں، معاشرے کے اندر میں اپنی مرضی سے اپنا کام کر رہا ہوں، اور انفرادی زندگی میں نماز و عبادات اور اس کا میں پابند ہوں، ایسا نہیں ہے۔ انفرادیت اور اجتماعیت کی کوئی تفریق، یعنی انڈیویجولزم، کلیکٹیویٹی اور کلیکٹیوزم، اس کا کوئی فرق، اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے
انفرادیت سے بات شروع کی، لیکن اجتماعی انداز میں اللہ نے بلایا یا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں. اللہ میں نے کہیں یہ نہیں کہا اے فرد، اے انسان، یا ایھا الناس. اللہ میں نے ہر جگہ اجتماعی طور پر لوگوں کو بلایا ہے اور انفرادیت کی دعوت بھی دی، لیکن فوراً اجتماعیت کی طرف سبق کا جو رخ ہے اس کو موڑا ہے، اور پھر یہ بتایا کہ اللہ نے ہمیں بھائی بھائی بنایا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے، آپس میں اختلاف سے اور آپس میں تنازعات سے اور آپس میں لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہیے. اور پھر یہ کہا ہے کہ ضرور امت میں ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو کہ یدعون الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اللہ تعالیٰ نے اپنی جو امت بنائی ہے، اس امت میں جو شمولیت ہے، اس کی جو ممبرشپ ہے، اس کی شرط یہی ہے حقیقت میں کہ انسان نیکیوں کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہو اور برائیوں سے لوگوں کو روکنے والا ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خیر امت ہے، ایک بہترین امت ہے جو لوگوں کے لیے اٹھائی ہے. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تاکہ وہ لوگوں کو اچھائیوں کی طرف لے کر آئے، اس کا حکم دے اور برائیوں سے لوگوں کو روکے اور بچائے. تو یہ اس امت کی جو ممبرشپ ہے، اس کی میں شمولیت کا جو شرط ہے، اس کے دروازے سے اندر داخل ہونا اور اس میں آگے بڑھنا، اس کا جو طریقہ کار ہے وہ سمپل ہے. یہ ایک پریکٹس ہے، یہ ایک عمل ہے. جو یہ عمل کرتا رہے گا ہر جگہ ہر مقام کے پر، وہ امت میں شامل ہے. جو یہ عمل نہیں کر رہا تو وہ ظاہر ہے کہ اس امت کے میں شمولیت کا تقاضا پورا نہیں کر رہا. وہ یقیناً پھر بھی شامل ہے، اس کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے مذہب اسلام وغیرہ وغیرہ، نام اس کا سلمان ہے، گھرانہ اس کا مسلمان ہے، لیکن وہ اس کے جو تقاضے ہیں اس کو نبھانے سے نبھا نہیں پا رہا ہے. تو ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہمیں اپنے دین کے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق دے. اور اس موقع پر ہم اپنے بھائی ڈاکٹر ہارون رشید، جن کی یاد میں نے آج یہ کچھ باتیں کہی ہیں اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہارون رشید، جس کی زندگی کا بڑا حصہ میرے سامنے ہی گزرا ہے، اس نے ہمارے ہاں سے انٹر کے امتحان کے بعد داخلہ لیا. اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ جب وہ داخلے کے بعد ہمارے اورینٹیشن پروگرام میں آیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم نے ایک سموسہ اور چائے کھٹے کھائی پی تھی. اور اس کے بعد اس نے یہاں سے BCS کیا اور MBA کیا، پھر چائنا گیا، وہاں سے اس نے PhD کی، پھر واپس آئے، پھر یہاں پر پڑھا. حال میں اسے قائد اعظم یونیورسٹی نے، جنہوں نے یہاں CPEC سینٹر بنایا، قائد اعظم یونیورسٹی نے اسے ہم سے کئی اچھی بہتر تنخواہ بھی آفر کی اور کہا آپ ہمارے یہاں آ جائے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں UMT میں ہی ہوں. اور ایک اچھا ساتھی تھا اور اللہ سے ڈرنے والا تھا اور اپنے خاندان کا کفیل تھا اور اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور ہمارے ہاں ڈپارٹمنٹ آف مارکیٹنگ کا چیئرپرسن تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک اچھی زندگی تھی، لیکن اللہ کی مرضی اور اس کی منشا کے مطابق اس کا وقت پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس بلا لیا. تو اس کی زندگی بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے جو میں نے علم کے راستے میں ہی دیکھا ہے. اور میں میرے دل و دماغ میں کوئی واقعہ بھی ایسا نہیں ہو جہاں میں سمجھوں کہ بھئی اس نے یہ اچھا نہیں کیا. خیر ہی خیر ہے اس کی زندگی میں، نیک اعمال سے بھری ہوئی زندگی ہے، پڑھنے اور پڑھانے میں اس نے اپنی پوری زندگی گزاری ہے. تو اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں تھا. علم کے راستے کا وہ سواری تھا اور اسی کا راکب و مرکب تھا. تو اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے اسے نوازے.